وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 499، آیت نمبر 67، سورہ مائدہ. آج کا موضوع، کیا ہم ایک مردہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے. ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں. سامعین اکرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 67. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے، لوگوں کے شر اور نقصان سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا جو انکار کرے، حق قبول کرنے سے اس کو حق کی توفیق نہیں دی جاتی. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے. رسول مخاطب تو ہیں لیکن اصل خطاب جو ہے وہ مسلمان امت سے ہے. دیکھیں، رسول جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ رسول مخاطب تو ہوتے ہیں لیکن اصل قرآن تو ہمارے لیے ہے. اور اگر یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین متین کی ذمہ داری نہ عطا فرماتا اور ہمیں امامت کبریٰ کے درجے پہ فائز نہ کرتا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ذمہ تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پہ تمام صاحب اکرام حاضر تھے، تقریباً 1,24,000، اور ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت طلب کی. حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ 3 مرتبہ پوچھا.
تینوں مرتبہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے جواب دیا جی بالکل، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، نصیحت کا، تبلیغ کا، اور ہم سے غم ہٹا دیا۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، وہ تو ہو گئی، لیکن اب مسئلہ ہے ہمارا تا قیامت اس دین متین کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ یہ دیکھیں وہی تقریباً مسئلہ ہے، یعنی جو تھوڑا سا میں اگر اپنی طرف سے یہ کہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو یہ بستی اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام پہ لکھ دی ہے، اس کو لو، جاؤ اس میں لڑائی کرو اور داخل ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی لڑائی کا نہیں کہا تھا، بظاہر الفاظ سے ادخلوا الارض المقدسۃ التی، داخل ہو جاؤ تو، اور پھر وہ ان کے جو وہ تھے جو نصیحت کرنے والے تھے، یا قوم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، تم دروازے میں داخل تو ہو جاؤ، اگر ہو جاؤ گے تو تم اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرما دے گا۔ اب یہ غلبہ، اس شہر پہ غلبہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ ادخلوا الارض، تھوڑا سی توجہ سامنے کرام، اگر آپ توجہ کریں نا تو میرے خیال میں میرا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ کا بھی، آپ سن تو رہے ہیں لیکن توجہ اس طرف کر لیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک شہر فلسطین جو بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی یہ شہر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، لیکن انہوں نے ظاہر کو دیکھ لیا اور اسباب یعنی اپنی جو بظاہر اسباب تھے وہ ان کے پاس نہیں تھے، یا جو بھی تھا وہ ڈر گئے، یا ظاہر کو انہوں نے وہ کر لیا، موت سے ڈر گئے۔ تو کہا کیا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، ہم تو نہیں لڑیں گے، فقاتلا انہا، آپ لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، اگر وہ وہاں سے چلے جائیں تو ہم پھر داخل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ قوم موسیٰ تھی، اور آج تقریباً وہی مثال ہماری ہے، دنیا پر غلبہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اس دنیا پر غلبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمان قوم کے لکھ دیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، لکھا ہوا ہے نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ اور وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمام اس آسمانی کتب میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ پھر اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب، فتح ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ آج دیکھ لیں، یہ ویسی میں اپنی میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ زمین پر اللہ کا نظام غالب ہو اور اللہ کا حکم جاری ہو جائے،
یہ میری ناچیز کی خواہش ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میری خواہش سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ نہ اٹھیں۔ اور آپ کیوں نہ اٹھیں جب کہ آپ نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، اگرچہ آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن اپنے مال و جان کا آپ نے سودا کر لیا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کے۔ لیکن آج کا مسلمان تو یہ تو بالکل ہی بے ہمت ہو گیا ہے، قوم موسیٰ کی طرح۔ میں آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیکھیں، یہ ساری آیات مقدسہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا، آج روئے زمین پر اگر آپ جاگ جائیں تو یہ امریکہ، یہ چین، یہ روس، یہ برطانیہ، یہ فرانس، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ایک اللہ کی حکمرانی ہوگی، ایک اللہ کی، اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ لیکن کتنے بزدل ہو گئے ہم، اور ہماری تو کوئی پستی کی انتہا نہیں ہے سامنے کا۔ اور یہ صرف ہماری دیکھیں وہ سمجھ ہے جو جس سمجھ سے ہم کام نہیں لے رہے۔ مجھے آپ بتائیں، سادی بات بتائیں، اس دین حقہ جو دین اسلام ہے، اس کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پہ ہے اب اس وقت 2020؟ مجھے آپ بتائیے۔ آپ تو بالکل ہی بے فکر ہیں، بالکل ہی بے ہوش ہیں، مرے ہوئے ہیں، آپ مردہ قوم ہے۔ یہ کوئی عجیب معاملہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کا تو یہ فیصلہ ازلی ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا اس لیے ہے، دین حق اور ہدایت دے کے، تاکہ دیگر غلط نظاموں پر اس کو نافذ کر دے، غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دو جگہ ایسی آیت ہے۔ کافروں اور مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہے، لیکن اب یہ اسلام کا غلبہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا، یعنی جو غیر مسلم اقوام ہیں، انہوں نے تو جو ہے مطلب پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ مسلمان کو غالب نہیں ہونے دینا۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ آج جو آیت نمبر 67 ہے سورہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اب یہاں رسول کی جگہ آپ اپنی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پہنچاؤ جو آپ کی طرف اللہ نے آپ کے لیے نازل کیا ہے، اس کو اور لوگوں کی طرف پہنچاؤ۔ کیا یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں دنیا کے لیے بنایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رسول میں نے آپ کو بھجوایا تمام عالم کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، کافۃ للناس۔ اب وہ رسول کی ڈیوٹی آپ مجھے بتائیں، اگر آپ انکاری ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ عجیب سا دیکھیں ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، اور بس، اور یہاں امت کیا لگی ہوئی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، پارٹیاں بن گئی ہیں دین میں، اور سب ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، بدگمانی میں، اور ایک دوسرے پہ شرک کے فتوے ہیں، اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، یہ فرقوں والے لوگ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم چلیں، یعنی آپ حق پہ ہیں، چلو اہل حق تو پھر باطل کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے لڑتا ہے نا۔ آج باطل مٹ کیوں نہیں پا رہا، یہ آپ مجھے بتائیں۔ حق ہوگا تو باطل مغلوب ہوگا، مٹ جائے گا۔ آج آپ بڑے دعوے کرتے ہیں اسلام کے اور اپنے فرقے کو حق جانتے ہیں، چلو آپ حق ہیں، جو بھی ہیں آپ، تو باطل کیوں موجود ہے؟
یہ بھی تو ہے، باطل تو اگر آپ حق ہیں تو باطل کو تو مٹ جانا چاہیے قرآن کے حساب سے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ لیکن روشنی ہوتی ہے تو اندھیرے تو نہیں ہونے چاہیے۔ اگر روشنی ہے تو اندھیرے تو نہیں ہونے چاہیے۔ دھوپ اگر نکل آئے، سورج نکل آئے تو رات ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل تو رات ہے کائنات میں، تمام جہان میں کائنات تاریکی کے دبیز پردے چھائے ہوئے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ امت مسلمہ ہیں، آپ اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ کے دین کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ کو احساس ہے؟ کیا آپ یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ کہہ دیں کیونکہ آپ ایسے ہی ہیں، آپ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مناظرے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نان ایشوز کو آپ نے ایشو بنا لیا ہے۔ جو اصل ذمہ داری ہے وہ اس سے آپ غافل ہیں، خود اپنی اصلاح سے بھی آپ غافل ہیں۔ آپ کامل مومن نہیں ہیں، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، لفظ الفاظ کا ہیر پھیر ہے سارا، لفظی طور پہ آپ گردانے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ مومن نہیں ہیں۔ من حیث القوم یہ امت مر چکی ہے۔ لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے مایوس۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ دیکھیں قرآن کی آیت میں پیش کر رہا ہوں آپ کو، قرآن کی آیت پیش کر، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی عملی تفسیر ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی اور خواری یہ ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، آپ اگر اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سخت غصے کے مستحق بن جائیں گے۔ وباؤ بغضب علی غضب، انہوں نے غصے کے اوپر غصہ کما لیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفریقوں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو، ایک یہ تھا۔ لیکن ایک حکم کی وہ آپ نے خلاف ورزی کی، پھر آپ نے وہ عہد پورا نہ کیا۔ یہ کلمہ طیبہ کا جو عہد ہے وہ آپ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ وہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر رہے ہیں عملی طور پہ، جو بحیثیت مسلمان آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے جنگ کرو، ان سے لڑو، باطل نظام سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔ آپ نے یہ ذمہ داری اٹھانے سے عملی طور پہ انکار کر دیا ہے، اور قوم موسیٰ کی طرح ہم اپنے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دین کے غلبے کا کام، یہ ڈیوٹی ہم نے نہیں انجام دینی۔ اگر یہ ہماری ذمہ داری ہے بالفرض تو ہم یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے دکھ سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے اور ان سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوں گے۔ یہی بات ہے نا، یعنی ہم اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اور دیکھیں
میں قرآن آپ کو بیان کر رہا ہوں، اپنی میری خواہشات نہیں ہیں۔ وقاتلوہم، کون مخاطب ہے؟ ہم مخاطب ہیں۔ حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نام نہیں لے رہے۔ وہ قوم موسیٰ کا تو ایک علاقہ تھا، ایک علاقے کے بارے میں حکم تھا، ان کا الگ پس منظر تھا، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور ہمارا پس منظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے لڑو۔ باطل نظام کے خلاف لڑنا فرض ہے سامنے کرام۔ قتال، جہاد، یہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ باطل جب تک ہے تو لڑائی جاری رہے گی، اور حق کو غالب کرنا ہوگا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا۔ آج کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ فرقے والے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ہم تو اب آپس میں الجھ رہے ہیں اور دین تو سارے کا سارا اللہ کا ہے؟ ہر ایک فرقہ اپنا مسلک نافذ کرنا چاہتا ہے۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ شیعہ ہو جائیں، بریلی کہتے ہیں سب بریلی ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، دیوبندی کہتے ہیں سب دیوبندی ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، اہل حدیث کہتے ہیں حق تو ہم ہیں، سب اہل حدیث بن جائیں، فقہ کو انکار کر دیں ماننے سے۔ یہ کیا وہ ہے، معاذ اللہ مصیبت ہے فقہ۔ تو دیکھیں یہ سارے حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 67، اس میں ایک تو یہ حکم ہے بڑے زوردار طریقے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم پہنچاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے، جو تمہارے رب نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، یہ تعلیم عام کرو۔ کیا یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ بلغوا عنی ولو کان آیہ، یہ حضور کی حدیث ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو۔ تو یہ بلغ، اے قوم، مسلمان قوم، تم پہنچاؤ۔ اب میرے رسول نے تو اپنا کام کر دیا، اب ذمہ داری تمہاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت، میرے طریقے کا اتباع، اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ تھے ان کا اتباع۔ اب دیکھیں حضور کا مرکزی کام کیا تھا، مرکزی طریقہ کیا تھا، مرکزی سنت کیا تھی؟ وہ دعوت تھی، بلغ ما انزل، یہ حضور کی سنت ہے، حضور کے ذمہ فرض تھا، اور حضور کا طریقہ بلاغ ہے، پہنچانا ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے ہماری، صرف یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ذمہ داری ہے ہماری۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ میں بار بار ریپیٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں، اصل میں تو ہم نے اپنا وہ مقام کھو دیا ہے، اپنی ڈیوٹی نہ ہم نے پہچانی ہے، نہ پہچاننے کے لیے تیار ہے۔ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر اے امت محمدیہ تم نے رسالت کے کام کو کی ڈیوٹی کو چھوڑ دیا، تو تم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اور تمہیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے لوگوں کے شر کا، میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ دیکھیں، فتح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مومن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، ہاں اسباب جمع کرتا ہے، اسباب سے انکار نہیں ہے، سامنے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، زبردست تیاری کرو ان کے لیے،
پوری قوت سے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ جو بھی جمع کر لیں اللہ کے حضور پیش کر لیں۔ بدر کے دن کیا ہوا تھا؟ اسباب موجود تھے مدینے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کو لے کے جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو اچانک جنگ کا سامنا ہو گیا، لشکر کفار کا سامنا ہو گیا، لیکن جو اسباب مہیا تھے وہ جمع ہو گئے، وہی پیش کر دیے اللہ کے حضور، اور اپنی مال و جان کو ہتھیلی پر رکھ دیا، جان کو ہتھیلی پہ رکھ دیا، جو بھی تھا۔ تو پھر اللہ کی مدد آئی کہ نہ آئی؟ دیکھیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ کے الفاظ ہیں، اور کما قال، فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے یعنی بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قلیل ٹولی کثیر پر غالب ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں لکھ دیا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کی مدد اگر تمہارے ساتھ ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور یہ واللہ یعصمک من الناس ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، وہ جنگ کی اگر کوئی کوشش کریں گے، یعنی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا، بجھا دے گا۔ تو دیکھیں یہ ایک میں نے آپ کو دعوت دی ہے، ایک سوچ دی ہے، ایک فکر دی ہے کہ آپ پر ذمہ داری، کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب آپ کس لحاظ سے، یہ تو پھر ایک باقاعدہ ایک پروگرام ہے جو کہ قرآن کے مطابق ہے اور سنت نبوی کے مطابق ہے، یا رسول کا جو طریقہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیسے ہوگا۔ یہ مشکل کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مشکل کوئی بھی نہیں ہے، مدد اللہ کی۔ اگر وہ پشتو کا ایک مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، وہ اگرچہ اس کے مخالف ہے، لیکن یہ ہے کہ خدای در سر مل نوی رحمانہ لخکر در سر یک تنہائے، اگر بہت سا لشکر ہو لیکن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم اکیلے ہو۔ اسی طرح کافر ساری دنیا کو جمع کر لے، ساری طاقت کو جمع کر لے، لیکن اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں، تسلی میں نہیں دے رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو ایک میسج آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ اٹھیں، پہلے اپنے آپ سے لڑائی لڑیں، اپنے اوپر دین کو غالب کر لیں، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور پھر جو طریقہ کار ہے اس پہ چلیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ہر وہ شخص۔ اب ٹائم تھوڑا ہے لیکن ایک جملہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو شخص حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے یا ترجمہ پڑھ دیں، ٹائم کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو آپ نے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ باقی معاملہ لوگوں کا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا کافر قوم کو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔